کیا اللہ آپ سے ناراض ہے؟ یہ نشانیاں جان لے، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر زندگی میں آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، اگر دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم اس سوال کا جواب اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے، صرف مشکل میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے سب سے محبوب بندے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ آزمائشوں میں کیوں ڈالے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان لوگوں پر جو ان سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مصیبت کو اللہ کی ناراضی سمجھ لینا درست نہیں۔ پہلی نشانی، گناہ پر ندامت ختم ہو جانا۔ جب انسان گناہ کرے اور اس کے دل میں کوئی شرمندگی باقی نہ رہے تو یہ خطرناک کیفیت ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر افسوس کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دوسری نشانی، نماز سے دوری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر نماز مسلسل چھوڑ دی جائے اور دل میں اس کی کوئی فکر بھی نہ رہے تو انسان کو اپنے ایمان اور اعمال کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ تیسری نشانی، قرآن سے تعلق ختم ہونا۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ ہدایت، شفا اور دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر قرآن ہماری زندگی سے نکل جائے تو روحانی کمزوری آ سکتی ہے۔ چوتھی نشانی، گناہوں پر اصرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ فرق یہ نہیں کہ کون گناہ کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ گناہ کے بعد کون توبہ کرتا ہے اور کون اسی راستے پر قائم رہتا ہے۔ اب سب سے بڑی امید، اگر آپ کو اپنے گناہوں پر افسوس ہے، اگر آپ کا دل اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے امید ہے جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کرے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور عظیم حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے ویرانے میں اپنی گمشدہ سواری اچانک واپس مل جائے۔ سوچئے، جس رب کی خوشی کا یہ عالم ہے، وہ اپنے بندے کو مایوس کیوں کرے گا؟ اپنا محاسبہ کیسے کریں؟ اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں۔ کیا میری نماز بہتر ہو رہی ہے یا کمزور؟ کیا میں قرآن سے جڑ رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں؟ کیا گناہ کے بعد مجھے ندامت ہوتی ہے؟ کیا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں؟ کیا میں توبہ کو ٹالتا رہتا ہوں؟ اگر ان سوالوں کے جواب آپ کو فکر میں ڈال دیں تو یہ مایوسی کی نہیں، اصلاح کی دعوت ہے۔ آج گھر جا کر یہ فیصلہ کریں، اللہ کے بارے میں جلدی سے یہ فیصلہ نہ کریں وہ آپ سے ناراض ہے، اس بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، نماز کی طرف لوٹیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ ابھی زندہ ہیں تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ، ثابت قدمی اور اپنی رحمت نصیب فرمائے، آمین۔